ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلل فلا هادی له واشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له واشهد ان محمدا عبدہ ورسولہ اما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. بسم الله الرحمن الرحيم. ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. حسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. یا حی یا قیوم برحمتک استغیث اصلح لی شأنی کلہ ولا تکلنی الی نفسی طرفۃ عین. آمین. الحمدللہ آج 27 اپریل 2019 کو سنڈے کے دن قرآن کلاس نمبر 323 میں ہم انشاءاللہ تعالی سورۃ القلم کا ترجمہ اور مختصر تشریح کور کریں گے. سورۃ القلم بھی مکی صورت ہے اور اس میں جو ابتدائی چند آیات ہیں وہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو بعثت ہے، یعنی آپ نے جب اعلان نبوت کیا اس پیریڈ کی آیات ہیں، یعنی بہت کریٹیکل ہیں اس حوالے سے. اور اس سورت کا مرکزی ٹاپک یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو دعوت توحید بلند کی تھی مشرکین عرب میں، وہ لوگ جو کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنی آنکھوں کا تارا سمجھتے تھے اور اتنی رسپیکٹ دیتے تھے، توحید کی دعوت کی وجہ سے ان کے جانی دشمن بن گئے، حتیٰ کہ ان لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو معاذ اللہ شاعر، پاگل، مجنون اس قسم کے القابات دینے شروع کر دیے. ایسی صورتحال میں دائی جو ہوتا ہے ظاہر ہے کہ وہ ڈس ہارڈ ہو جاتا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دل جوئی کے لیے اس میں آیات نازل ہوئیں اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تسلی دی گئی کہ بالآخر آپ کا ہی غلبہ ہوگا. اور یہ اس زمانے میں بات ہو رہی ہے کہ جب گنتی کے لوگ مسلمان ہیں، اور پہلے ہی پریڈکشن کی جا رہی ہے کہ آپ بے فکر رہیں کہ ایک دن آئے گا کہ آپ کو غلبہ نصیب ہوگا. اور پھر اس کے اینڈ کے اوپر اللہ تعالیٰ نے ایک اپنے اولو العزم پیغمبروں میں سے ایک پیغمبر سیدنا یونس علیہ نبینا وعلیہ الصلوۃ والسلام کی مثال پیش کی ہے کہ جس طرح انہوں نے بے صبری کا مظاہرہ کیا اور اللہ تعالیٰ کی وحی کا انتظار کیے بغیر ہی وہ نکل گئے اپنی قوم کو چھوڑ کر. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایسا نہیں کرنا، الٹیمیٹلی آپ کو کامیابی نصیب ہوگی. اور اس صورت کا آغاز بھی حروف مقطعات سے ہو رہا ہے. قرآن حکیم میں 3 صورتیں ایسی ہیں جن کا آغاز حروف مقطعات میں سے سنگل جو ایک حرف ہے اس سے ہوتا ہے. ایک سورہ صاد ہے، دوسری سورہ قاف ہے، اور تیسری یہ سورہ قلم ہے جسے سورہ نون بھی کہا جاتا ہے. باقی تو آپ کو پتہ ہے ایک سے زیادہ بھی، یاسین، حامیم، اور اسی طریقے سے کاف، ہا، یا عین، صاد، وہ زیادہ، یعنی ایک ایک حرف سے جو 3 صورتیں شروع ہوتی ہیں، سورہ صاد، سورہ قاف اور سورہ نون جسے سورۃ القلم بھی کہا جاتا ہے. اور یہ بھی بڑی ایک اہم بات ہے کہ سورۃ القلم یا سورہ نون، اس کی ایک خصوصیت اس حوالے سے بھی ہے کہ اس میں جو یہ حروف مقطعات میں نون کا جو لفظ ہے نا، اس کا مطلب بھی قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے کھول کے بیان کر دیا ہے.
سورۃ الانبیاء کے اندر اللہ تعالیٰ نے حضرت یونس علیہ السلام کا ذکر کیا کہ جب وہ مچھلی کے پیٹ میں ان کو اللہ تعالیٰ نے عطاب فرماتے ہوئے رکھا، اس دوران انہوں نے وہاں پر دعا مانگی تھی، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ تو وہاں پہ حضرت یونس علیہ السلام کے لیے یونس کا لفظ نہیں آیا بلکہ وَذَنُّونَ، اور نون والا۔ نون عربی زبان میں مچھلی کو بھی کہتے ہیں، تو ذَنُّونَ نون والا، ٹھیک ہے۔ جس طرح آتے ہیں ہم کہتے ہیں ذل جلال والاکرام، ویسے تو آپ ذل جلال والاکرام، ذل جلال والاکرام، وہ تینوں یعنی حالتیں عربی کے پوائنٹ آف ویو سے درست ہوتی ہیں اپنی اپنی حالت میں۔ تو ذا جو ہے یہ والا کے لیے استعمال ہوتا ہے، تو ذنون نون والا یعنی مچھلی والا۔ تو عربی میں نون، صرف نون جو ہے یہ مچھلی کے لیے بھی لفظ بولا جاتا ہے، ٹھیک ہو گیا۔ تو نون والقلم وما یسطرون، یہاں سے یہ سورت سٹارٹ ہو رہی ہے۔ اب یہ نون کیسے پھر ریلیٹ کیا ہم نے؟ ایک تو سورۃ الانبیاء میں آ گیا ذنون، اور دوسرا اس سورت کے اینڈ کے اندر جا کے آپ کو ملے گا حضرت یونس علیہ السلام جو مچھلی کے پیٹ میں رہے، ان کے حالات و واقعات کا ذکر۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نون والقلم وما یسطرون، نون قسم ہے قلم کی، وما یسطرون اور اس کی جو لکھ رہے ہیں۔ قلم کی قسم اور جو لکھ رہے ہیں ان کی بھی قسم۔ ایک تو القلم، اللہ تعالیٰ کے ہاں وہ قلم ہے جس کے بارے میں جامعہ ترمذی میں صحیح سند کے ساتھ حدیث ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے پہلے قلم کو پیدا فرمایا اور پھر اسے حکم دیا کہ لکھ جو کچھ ہو چکا اور جو ہونے والا ہے۔ ہو چکا کیا؟ قلم کی پیدائش، اور ہونے والا یعنی بعد کی جتنی بھی تقدیر میں معاملات ہونے والے تھے، اللہ تعالیٰ نے اس کو لوح محفوظ پہ پہلے ہی قلم کے ذریعے لکھوا لیا۔ تو وما یسطرون، اور جو وہ لکھ رہے ہیں، یہاں لکھنے والوں سے مراد فرشتے بھی ہو سکتے ہیں جو کہ نامہ اعمال لکھ رہے ہیں۔ اس کے علاوہ دنیا میں جتنے بھی علوم ہیں اگر آپ دیکھیں وہ قلم کے ذریعے ٹرانسفر ہوئے ہیں۔ سورۃ العلق کی جو شروع کی آیات ہیں اس میں بھی آتا ہے نا، الذی علم بالقلم، اللہ وہ ہے جس نے قلم کے ذریعے علم سکھایا۔ یہ سارے کا سارا انسانی نالج جو ہے وہ قلم کے ذریعے ٹرانسفر ہو رہا ہے، سینہ مسینہ ٹرانسفر نہیں ہو رہا۔ حتیٰ کہ جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی کا نزول بھی ہوتا تھا وہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لکھوا دیا کرتے تھے، وہ وحی اس کو ریٹن فارم میں سٹور کیا جاتا تھا۔ انسانی تاریخ میں جتنا بھی علم ہے اگر آپ دیکھیں وہ قلم کے ذریعے ٹرانسفر ہوا ہے، یعنی جس نے کوئی نالج حاصل کیا اس نے کتابی شکل میں لکھا، پھر وہ آگے ٹرانسفر ہوا، پھر مزید لوگوں نے تحقیق کی، اس میں ویلیو ایڈیشن کی، اور کرتے 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 آج آپ دیکھ لیں انسانی علم کہاں پہ پہنچ چکا ہے کہ آج انسان نے اسی یعنی ایکوائرڈ نالج کے ذریعے ایسے جہاز بنا لیے ہیں جو ریفیولنگ کے بغیر 8 سے 10,000 کلومیٹر تک 400-500 مسافروں کو لے کے اڑ سکتے ہیں۔ یعنی انسانی ترقی ہے نا، یہ انسان نے یہ ترقی کی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے وہ علم، ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا، بے شک کان، آنکھیں، عقل، اس کے بارے میں پوچھا جائے گا کہ یہ جو 3 انسٹرومنٹ دیے تھے ان کو استعمال کر کے تم نے حق بات حاصل کرنے کی کوشش کیوں نہیں کی۔ وہ 3 یعنی انسٹرومنٹس کے ذریعے سارے کا سارا علم، سائنس کا علم ہو یا جتنے بھی علوم ہیں وہ اسی طریقے سے ٹرانسفر ہوئے ہیں۔ یہ شیشے کا دروازہ باہر والا بند کر دیں، تو یہ سارے کا سارا علم کس طرح ٹرانسفر ہوا ہے؟ قلم کے ذریعے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ نون یعنی مچھلی کی قسم، والقلم وما یسطرون قلم کی قسم، اور جو کچھ لکھا جا رہا ہے اس کی بھی قسم۔ یعنی آج تک انسانی تاریخ میں جو کچھ لکھا گیا، چاہے فرشتے نامہ اعمال لکھ رہے ہوں یا باقی علم جو ٹرانسفر ہو رہا ہے لکھنے، وہ تمام چیزیں اس پر گواہ ہیں۔ کس بات پر؟ ما انت بنعمت ربک بمجنون، اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ اپنے رب کی نعمت کے ساتھ، اپنے رب کے فضل سے مجنون نہیں ہے۔ جو شخص جنون کا شکار ہوتا ہے، یہ جن کا لفظ بھی تو ہم استعمال کرتے ہیں نا عربی میں بھی اردو میں، جن کہتے ہیں ان سین چیز کو، چونکہ جن نظر نہیں آتا نا،
تو اس لیے اسے جن بولا جاتا ہے۔ مجنون جس کے اوپر جنات کا آسیب کا اثر ہو، پاگل ہو گیا ہو، ذہنی توازن بگڑ گیا ہو، تو آپ اپنے رب کے فضل سے مجنون نہیں ہیں۔ یہ ساری انسانی تاریخ اس پر گواہ ہے۔ کیوں؟ بھائی انسانی تاریخ جو علم کے ذریعے محفوظ کی گئی، جو علم ٹرانسفر کیا گیا، اس علم کے ذریعے ایک چیز تو ہر انسان کو یہ معلوم ہے کہ جو مجنون شخص ہوتا ہے اس کا کریکٹر اس طرح کا نہیں ہوتا۔ اور آپ علیہ السلام کا کریکٹر جو ہے وہ 40 سالہ زندگی آپ کی بعثت سے پہلے مشرکین عرب سے اللہ نے منوا لی تھی۔ تو مشرکین عرب کو بھی یہ بات پتا تھی کہ وہ ضد میں ان کو پاگل کہہ رہے تھے۔ یہ سارا علم گواہ ہے کہ جو پاگل ہوا کرتے ہیں اگر ان کے بارے میں نالج حاصل کیا جائے تو ان کا کریکٹر ایسا نہیں ہوا کرتا۔ سورہ یونس میں آیا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے نبی ان سے فرماؤ میں اتنا عرصہ تم میں رہا ہوں، یعنی اعلان نبوت سے پہلے کی جو 40 سال کی زندگی ہے اللہ تعالیٰ نے ایز اے دلیل پیش کی ہے مشرکین عرب کے سامنے کہ آپ کا جو کریکٹر ہے یہ کہیں سے لگتا ہے کہ کسی مجنون کا ایسا کریکٹر ہو، کسی شاعر کا ایسا۔ بھائی شاعر کا بھی ایک خاص مزاج ہوتا ہے، وہ مزاج آپ کو نظر آتا ہے اس نبی کے اندر۔ پھر یہ وہ شخص ہے جس کو تم خود صادق اور امین مانتے ہو، اور اب یہ شخص اگر دعویٰ نبوت کر رہا ہے تو یہ تو تم بھول جاؤ کہ یہ جھوٹ بولنے والا ہے۔ جس نے 40 سال جھوٹ نہیں بولا تو اب اس نے کون سی منفعت ایسی حاصل کرنی ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کی اس مبارک زندگی کو دلیل بنایا ہے آپ کی نبوت کے اوپر۔ تو انسانی علم بھی اس پہ گواہ ہے اور آج تک گواہ ہے۔ سر مائیکل ہارٹ نے جو کتاب لکھی تھی 100 کامیاب ترین شخص انسانی ہسٹری میں، تو لکھنے والا تو کرسچن ہے لیکن اس نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پہلے نمبر پہ رکھا ہے۔ بڑی بات ہے، یعنی یہ قرآن کا زندہ معجزہ آپ علیہ السلام کی وفات کے بھی آپ سمجھ لیں آلموسٹ 1300 سال کے بعد ظاہر ہوا ہے کہ اس وقت بھی جب انسانی علم اتنی ترقی کر چکے ہیں، آج ہمارے پاس سارا ڈیٹا موجود ہے، آج بھی لوگ کہہ رہے ہیں کہ سب سے بہترین پرسنالٹی، موسٹ انفلوئنشل پرسنالٹی جس نے انفلوئنس کیا انسانیت کی میں، وہ آپ علیہ السلام کی مبارک ذات ہے۔ تو جس کا اس طرح کا کردار ہو وہ پاگل تو نہیں ہو سکتا۔ تم اپنے رب کی نعمت کے ساتھ اللہ کے فضل سے تم مجنون نہیں ہو۔ وَإِنَّ لَكَ لَأَجْرًا غَيْرَ مَمْنُونَ، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے تو ایک ایسا اجر ہے جو کبھی ختم نہیں ہوگا، یعنی صدقہ جاریہ۔ آپ علیہ السلام نے جو دعوت توحید بلند کی آج دنیا کی ہر جگہ پہ موجود ہے۔ آپ جو بھی نیک اعمال کرتے ہیں الٹیمیٹلی اس کا ثواب کسے ملتا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو، کیونکہ ان کے لیے صدقہ جاریہ ہے۔ صحیح مسلم میں حدیث ہے نا کہ میت کو 3 اعمال کا ثواب پہنچتا ہے۔ نمبر 1 علم کی بات جو اس نے لکھی تھی، جیسے امام بخاری نے صحیح بخاری لکھی، قیامت تک انشاءاللہ یہ بخاری پڑھی جائے گی، امام بخاری کو اس ایفرٹ کا ثواب ملے گا۔ تو نبی علیہ السلام جنہوں نے یہ دعوت حق بلند کی تھی، لوگوں کو اللہ کی شناخت کروائی، قیامت تک جتنے لوگ بھی توحید پر چلیں گے، اللہ تعالیٰ کے تابع فرمان بنیں گے، اس کا ثواب نبی علیہ السلام کے نامہ اعمال میں جائے گا۔ نہ ختم ہونے والا ثواب ہے یہ، یعنی ایک آپ سمجھ لیں ایک فشن ریاکشن ہے جو سٹارٹ ہوا ہے۔ اور دوسرا صحیح مسلم میں الفاظ ہیں کہ صدقہ جو میت کی طرف سے کیا جاتا ہے اس کا ثواب اسے ملتا ہے، نیک اولاد جو اس کے لیے دعا یا صدقہ کرتی ہے۔ اور تیسرا جو اس نے اپنی زندگی کے اندر کوئی ایک ایسا کام کیا ہے صدقہ اور خیرات کے پوائنٹ آف ویو سے، تو وہ بھی اس کا ثواب اس کو ملتا رہتا ہے۔ علم کی بات، اپنی زندگی میں کوئی صدقہ اور خیرات، اور اس کے مرنے کے بعد جو اولاد اس کے لیے نیک دعا کرتی ہے یا صدقہ اور خیرات۔ تو یہ ساری کی ساری امت جو ہے یہ نبی علیہ السلام کی روحانی اولاد ہے نا سر۔ النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم، نبی علیہ السلام مومنین کی جانوں پر ان سے بڑھ کر حق رکھتے ہیں، اور نبی کی بیویاں امت کی مائیں ہیں۔ تو نبی علیہ السلام کی بیویاں امت کی مائیں کس کی نسبت کی وجہ سے ہیں؟ نبی علیہ السلام کی نسبت کی وجہ سے، ورنہ تو ان کی کوئی اپنی تو کوئی حیثیت نہیں ہے۔ تو نبی علیہ السلام کی نسبت کی وجہ سے وہ امت کی مائیں ہیں، کیونکہ نبی علیہ السلام امت کے روحانی باپ ہیں۔ نبی علیہ السلام کی بیویاں امت کی روحانی مائیں ہیں، اور اسی رسپیکٹ کی وجہ سے سورۃ الاحزاب میں آیا کہ نبی کی وفات کے بعد کسی کے لیے یہ جائز نہیں کہ وہ نبی کی بیویوں کے ساتھ نکاح کرے، یعنی ان کو پروٹوکول دیا گیا ہے کہ ان کے ساتھ تم نکاح نہیں کرو گے، یہ نبی علیہ السلام کا پروٹوکول ہے۔ تو یہاں تک تو بات ٹھیک ہے۔ باقی جو لوگ کہتے ہیں کہ جی نبی کی جو بیویوں کے بھائی ہیں وہ امت کے ماموں ہیں، ٹھیک ہے، تو یہ جو ماموں بنا رہے تھے نا امت کو، تو ہمارا کلپ کل ہی اپلوڈ ہوا ہے کہ
حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا مومنین کے ماموں ہیں؟ تو بتایا کہ یہ جعلی ہے، جتنا اللہ نے بتانا تھا اتنا بتا دیا ہے۔ لیکن یہ اس امت کی آپ کو پتہ نا تسلی نہیں ہوتی، یہ ہر مسئلے میں کوئی نہ کوئی چیز خود سے داخل کرتے جاتے ہیں، پوری ایکویشن بنا دیتے ہیں۔ یعنی ہماری ایز اے نیشن یہاں پہ عادت ہے کہ وہ 10 ہو نا تو 2 لگا کے 1000 بنا لیتا ہے، ایک اور بندہ آتا ہے اس کو 10,000 بنا دیتا ہے۔ غلو، یا اہل الکتاب لا تغلو فی دینکم، اپنے دین میں غلو نہ کرو۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کس طرح غلو کیا، کرتے کرتے خدا کا بیٹا بنا دیا۔ تو غلو نہیں ہونا چاہیے۔ تو آپ کے لیے نہ ختم ہونے والا اجر ہے۔ تو جو لوگ یہ سمجھ رہے ہیں کہ معاذ اللہ آپ مجنون ہیں، آپ نے تو وہ دعوت لانچ کی ہے جو کبھی منقطع نہیں ہوگی، قیامت تک چلتی رہے گی۔ آپ علیہ السلام کی مبارک زندگی میں بھی ایسے کئی ایک واقعات ہوئے ہیں۔ پہلا تو وہ واقعہ جو بخاری مسلم میں آتا ہے نا، جب پہلی وحی نازل ہوئی تھی تو آپ علیہ السلام پہ یعنی ایک خوف کی کیفیت طاری ہو گئی۔ گھر آئے اور سیدہ خدیجہ سے کہا کہ مجھ پہ کمبل اڑا دو۔ ظاہر آپ علیہ السلام کے لیے ایک پہلا ایکسپیرینس تھا کہ آپ نے غار کے اندر اس طرح جبرائیل علیہ السلام کو دیکھا، اور پھر وہ پورے یعنی حدیث ہے بخاری مسلم میں، اس کا جو ایک پورشن ہے نا میں وہ بیان کر رہا ہوں۔ اس میں حضرت خدیجہ نے آپ علیہ السلام کو کیا تسلی دی تھی کہ آپ علیہ السلام صلہ رحمی کرتے ہیں، آپ غریبوں کی مدد کرتے ہیں، ٹھیک ہے جی، اللہ تعالیٰ کبھی بھی آپ کو بے یار و مددگار نہیں چھوڑے گا، اور آپ بڑے اچھے اخلاق کے مالک ہیں۔ تو آپ علیہ السلام کا اخلاق بعثت سے پہلے ہی منوایا ہوا تھا اللہ تعالیٰ نے آپ کے کریکٹر کی وجہ سے۔ اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ نبی جو ہے وہ پیدائشی طور پر نبی ہوتا ہے، البتہ اس کی بعثت جب اللہ تعالیٰ چاہے فرماتا ہے، اس کو خود نہیں پتا ہوتا کہ میں پیغمبر ہوں، وہ اللہ تعالیٰ کی پروٹیکشن میں ہوتا ہے۔ خود اگر پتا ہو تو ایک دن گزارنا مشکل ہو جائے، 40 سال انتظار کرنا، ورنہ تو ہوتا ہے سیدہ خدیجہ سے نبی علیہ السلام کہتے ہیں میں 40 سال سے انتظار میں تھا، شکر آج فرشتہ آ گیا اور میں اب کام شروع کروں۔ الٹا آپ علیہ السلام کے اوپر یعنی ایک وہ کیفیت طاری ہو گئی۔ پھر بخاری مسلم کے الفاظ ہیں، سیدہ خدیجہ جو ہیں ورقہ بن نوفل کے پاس لے گئیں جو ایک عیسائی عالم تھے، اور سیدہ خدیجہ کے وہ کزن بھی لگتے تھے۔ انہوں نے جب بات سنی انہوں نے کہا کہ یہ وہی ہے جو موسیٰ علیہ السلام پہ آئی تھی، ان قریب آپ کی قوم آپ کو آپ کے شہر سے نکال دے گی۔ نبی علیہ السلام فرمایا وہ کیسے، میری تو اتنی عزت کرتے ہیں۔ تو انہوں نے کہا آپ سے پہلے بھی جن جن لوگوں نے یہ دعوت حق بلند کی ہے نا، ان کی قوموں نے ان کے ساتھ یہی کیا ہے، تو دیکھ لیں یہی کچھ ہوا ہے۔ تو اب یہ اسی پورے پس منظر میں دیکھیں کہ آپ کی قوم جو آپ کو اتنا یعنی آپ سے فیصلے کروایا کرتی تھی، آپ کو صادق و امین سمجھتی تھی، اسی قوم نے مجنون کہنا شروع کر دیا۔ لیکن یہاں پہ ایک اہم بات میں آپ کو بتاؤں، کچھ لوگ تو دشمنی میں مجنون کہہ رہے تھے نا، اور کچھ لوگ جو مجنون کہہ رہے تھے پوری ہمدردی کے ساتھ کہہ رہے تھے، کیونکہ یہ حقیقت بات ہے کہ آپ علیہ السلام بعثت نبوی سے پہلے آپ ایک بڑی ڈائنامک لائف گزار رہے تھے۔ صحیح بخاری مسلم میں آتا ہے آپ کی زندگی کا جب 40واں سال شروع ہوا لیونر ایئرز کے اعتبار سے، چاند کے مہینوں کے اعتبار سے، دوسرے مہینوں کے اعتبار سے آپ 38واں سال کہہ لیں جو ہمارے اسٹیبلش ہے سولر ایئرز۔ تو ام عائشہ کہتی ہیں، یعنی ام عائشہ نے خود تو نہیں ہے دیکھا، ظاہر آپ علیہ السلام نے ان کو بتایا کہ آپ کا دل دنیا سے اچاٹ ہو گیا اچانک۔ اس سے پہلے آپ مکے کے کامیاب تاجر تھے، اور مکے کی امیر ترین عورت آپ کی بیوی تھی سیدہ خدیجہ۔ تو 40ویں سال میں آپ کا دل دنیا سے اچاٹ ہوا، آپ 3-4 دن کے لیے سامان باندھ کے نا یعنی گھر سے تو غار حرا میں چلے جایا کرتے تھے۔ مکے کے بالکل قریب ہی غار حرا ہے، تقریباً آپ سمجھے 40-50 منٹ لگتے ہیں اس پہاڑ کی چوٹی پہ پہنچتے ہیں۔ الحمدللہ میری 12 حاضری بھی ہوئی ہے، اور اس یعنی غار پہ اگر آپ کھڑے ہوں تو آپ کو قبلہ شریف سامنے نظر آتا ہے، بہت بلندی پہ ہے وہ غار۔ تو اب ایک شخص جو بڑی ڈائنامک لائف گزارا تھا اچانک لوگوں سے ملنا جلنا چھوڑ گیا، اور اتنی بلندی پہ جا کے غار میں بیٹھ رہا ہے، اور اس وقت آج بھی وہ بیابان میں ہے غار، جبکہ اتنی آبادی ہو چکی ہے اس زمانے میں، آپ سوچیں۔ اور پھر وہ غار میں رات گزار رہا ہے اکیلا، اور کچھ دنوں کے بعد آ کے ان کی یہ حالت ہے کہ کب کبھی طاری ہے اور زبان سے کلمات ایسی فصیح عربی بول رہے ہیں، تو بعض لوگوں کو گمان ہوا لگتا ہے کوئی آسیب چڑھ گیا۔ ظاہر اکیلا بندہ بیٹھا ہو تو معاملہ ہو سکتا ہے ایسا۔ تو بعض لوگ اس اعتبار سے ہمدردی والا معاملہ بھی کرتے تھے، وہ یہ سمجھتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ یہ جو معاملہ ہے واقعی آپ کے ساتھ کوئی جنات کا اثر ہو گیا، تو وہ ہمدردی کے ساتھ بھی آپ علیہ السلام کو یعنی مختلف لوگ ارینج کرتے تھے کہ یا اگر آپ کو کوئی جن یعنی کا اثر ہے تو وہ اتارا جائے۔ اس حوالے سے صحیح مسلم میں ایک حدیث ہے،
ایک شخص تھا اس زمانے میں، اس کا نام تھا ضماد، دواد کے ساتھ، اردو میں ہم زوئیں بھی بول دیتے ہیں، ضماد. تو وہ بڑا مشہور تھا، صحیح مسلم میں آتا ہے کہ وہ لوگوں کے جن نکالا کرتا تھا، اس کی ایکسپرٹیز تھی اس فیلڈ کی نا. تو وہ جب مکے آیا نا تو لوگوں نے کہا کہ جی یار یہاں پہ ایک مریض موجود ہے، تم آئے ہوئے ہو تو دیکھ لو اسے نبی علیہ السلام کے بارے میں. نعوذ باللہ. تو وہ خود نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس حاضر ہوا اور کہا کہ اے محمد مجھے پتہ چلا آپ کے بارے میں اس طرح آپ کے اوپر کوئی اثر ہے، تو اگر آپ چاہیں تو میں آپ کا علاج کر دیتا ہوں، تو مجھے کافی ایکسپرٹیز ہے اس فیلڈ میں. اس کو کیا پتا تھا کہ آگے کیا ہونے والا ہے. اس نے بس اتنا جملہ بولا، آپ علیہ السلام نے اس کو کوئی جواب نہیں دیا، کوئی غصہ نہیں کھایا. آپ نے فرمایا ان الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضلل فلا ہادی لہ واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. یہ خطبہ آپ نے پڑھا. سر یہ اتنی فصیح زبان میں خطبہ ہے اور گاڈ اورینٹڈ خطبہ ہے، اللہ کے گرد گھومتا ہے. تو وہ ایک دم نا اس کے اوپر روب طاری ہو گیا. اس نے کہا یہ آپ نے کیا کلمات پڑھے ہیں، دوبارہ سنائے. آپ نے پھر دوبارہ خطبہ پڑھا. پھر اس نے کہا ایک اور دفعہ سنائے. تیسری دفعہ سنایا. اس نے کہا واللہ جس پہ مجنون کا اثر ہو اس کی یہ حالت نہیں ہوتی. یہ ایسے فصیح الفاظ ہیں اور بلیغ الفاظ ہیں جو میں نے پہلے نہیں سنے. آپ اپنا ہاتھ آگے بڑھائیں، میں آپ کے ہاتھ پہ بیعت کر کے اسلام قبول کرتا ہوں. تو وہی مسلمان ہو گیا. علاج کرنے آیا تھا اور اپنی روحانی بیماری کا علاج اس نے کروا لیا. یہ حدیث صحیح مسلم میں ہے اور مشکات المصابیح کی 3 جلد میں جو علامات النبوہ والا چیپٹر ہے، نبی علیہ السلام کی نبوت کی علامتیں، ان میں آپ کو یہ حدیث مل جائے گی صحیح مسلم کے حوالے سے. تو یہ آپ علیہ السلام کی مبارک زندگی میں اس طرح کے واقعات ہوتے تھے. وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، اور بے شک آپ اخلاق کے بلند ترین درجے کے اوپر فائز ہیں. یہ ہے اصل بات میرے بھائی کہ جو اخلاق کے بلند ترین درجے پر فائز ہو اس وقت جب اس نے ابھی بعثت والا معاملہ نہ ہوا ہو، اس کے بارے میں اس طرح کے گمان رکھنا تو یہ صرف لوگوں کی ہٹ درمی ہے. آپ کا اخلاق تو ہم نے پہلے ہی منوایا ہوا ہے. آپ اعلان نبوت سے پہلے ہی اخلاق کے بلند ترین درجے پہ ہیں. یہ یاد رکھیے گا، یہ اعلان نبوت کے بعد کا ذکر نہیں ہے. آپ آلریڈی اخلاق کے بلند ترین درجے پر فائز ہیں. جو اتنے بڑے اخلاق کا مالک ہو اس کے اندر اس طرح کے کریکٹر کی کمزوریاں نہیں ہوتی ہیں جو کسی مجنون میں یا شاعر کے اندر ہوتی ہیں. صحیح مسلم میں حدیث ہے نا، اما عائشہ سے کسی نے پوچھا سلام اللہ علیہا ورضی اللہ تعالی عنہا کہ بتائیں کہ نبی علیہ السلام کا اخلاق کیسا تھا. تو اما عائشہ نے کیا فرمایا تھا؟ قرآن پڑھ کے دیکھو، نبی علیہ السلام کا اخلاق قرآن ہی تھا. اتنا جامع جواب دیا. یعنی قرآن کا جو مطلوب انسان ہے اخلاقیات کے اعتبار سے، اس کو کوئی اگر پریکٹیکلی مجسم فارم میں دیکھنا ہے تو آپ علیہ السلام کی مبارک ذات تھی. یعنی قرآن پاک ایک ماڈل کتاب ہے نا اس حوالے سے کہ اللہ تعالیٰ کو کیسا بندہ چاہیے، کس قسم کے بندے اللہ کو پسند ہیں. تو اس میں اگر کسی نے اس کو پریکٹیکلی قرآن کو دیکھنا ہے، قرآن مجسم اگر دیکھنا ہے، یعنی قرآن اگر جسم کی حالت میں سامنے آتا تو نبی علیہ السلام کی مبارک ذات ہے. اس کا یہ مطلب تھا کہ نبی علیہ السلام کا خلق قرآن ہی تھا. مراد یہ کہ قرآن جس قسم کا انسان چاہتا ہے وہ پریکٹیکلی اگر دیکھنا ہے تو نبی علیہ السلام کی مبارک ذات تھی. فَسَتُبْصِرُ وَيُبْصِرُونَ، اے نبی علیہ السلام ان قریب آپ بھی دیکھ لیں گے اور یہ بھی دیکھ لیں گے بِأَيِّكُمُ الْمَفْتُونَ، کہ تم میں سے کون مجنون ہے. یہ کہتے ہیں آپ مجنون ہیں، یہ وقت بتائے گا کہ یہ مجنون ہے یا نعوذ باللہ آپ ہیں. ان ربک هو اعلم بمن ضل عن سبیلی، تیرا رب خوب جانتا ہے کہ کون اس کے راستے سے بہکا ہوا ہے. وہو اعلم بالمہتدین، اور اسے خوب معلوم ہے کہ کون ہدایت پہ ہے. یعنی اللہ کھڑا ہے آپ کی پشت پہ، ان قریب اللہ تعالیٰ آپ کو ان پہ غلبہ دے گا. فلا تطع المکذبین، اے نبی علیہ السلام آپ نے ان کی بات ہرگز نہیں ماننی جو اللہ کی اس دعوت توحید کو جھٹلا رہے ہیں. ودوا لو تدہنوا فیدہنون، ان کی تو تمنا ہے کہ آپ تھوڑی سی نرمی دکھائیں تو وہ بھی نرم پڑ جائیں. سر یہ بڑی کریٹیکل آیت ہے. یہ پوری کی پوری دعوت کس شخصیت کے اوپر کھڑی ہوئی ہے؟ اسلام کی، نبی علیہ السلام کی ذات. آپ علیہ السلام کی مبارک دعوت، آپ کا کانفیڈنس، آپ کی کمپیٹنسی
یہ لیڈ کر رہی اس دین کو. اگر دائی کوئی ڈھیلا کر دیا جائے تو دعوت بیٹھ. آج بھی یہی ہوتا ہے کہ سب سے زیادہ اٹیک شیطان کا من الجنت والناس اس شخص کے اوپر ہوتا ہے جو شخص دعوت لے کے کھڑا ہوتا ہے. آپ کو پتہ ہے پچھلے 100 سالوں میں 60,000 کتابیں لکھی گئی ہیں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف. دنیا میں کسی شخص کے خلاف اتنی کتابیں نہیں لکھی گئی, اور ان 100 سالوں میں سب سے زیادہ تیزی سے اسلام بھی پھیلا ہے. یہ حیران کن بات ہے. پچھلے دنوں جو ہالینڈ میں آپ کو پتہ ہے اس جماعت کا ایک سرگرم کارکن جو نبی الاسلام کے خلاف کتاب لکھنے بیٹھا خود ہی مسلمان ہو گیا. تو سر یہ نبی الاسلام کو اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ قیامت تک کے لیے ایک پروٹیکشن دی ہے نا. وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ, ہم نے تیرے لیے تیرا ذکر بلند کیا. ٹھیک ہے. اور اِنَّا كَفَيْنَاكَ الْمُسْتَهْزِئِينَ سورۃ الحجر میں آتا ہے نا, اے نبی آپ کا جو مذاق اڑاتے ہیں نا ہم آپ کی طرف سے کفایت کریں گے. مذاق اڑانے والوں کو ہی منوائیں گے کہ دنیا میں اگر کوئی لیڈر ہے, کوئی ہادی ہے, کوئی منجی ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک ذات ہے. تو آپ نے پرواہ نہیں کرنی ہے. یہ تو چاہتے ہیں آپ ڈھیلے پڑیں تو یہ بھی ڈھیلے پڑ جائیں. اور وہ کہتے تھے, سورہ یونس میں آتا ہے کہ اے نبی یہ قرآن بہت سخت ہے, تھوڑا سا اس کو نرم کرو تو ہم قرآن کو مان لیں گے. یہ لالا بات ہے کہ مسلمان یہ سمجھتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ویسے ہی معاف کر دینا ہے. کافروں کو تو چونکہ عربی آتی تھی نا, ان کو پتہ تھا کہ قرآن کتنا ڈاڈا ہے, اللہ کتنا ڈاڈا ہے. مسلمان کہتا ہے نہیں اللہ کے, اللہ تو بس ایک جس طرح بوڑھی اماں ہوتی ہے وہ انہوں نے یہی سمجھا ہوا ہے. لیکن کافروں کو تو پتہ تھا, وہ کہتے تھے کہ قرآن بہت سخت ہے نبی, اس کو تھوڑا نرم کرو. اسی طریقے سے سورہ بنی اسرائیل میں آتا ہے نبی یہ تو تلے ہوئے ہیں کہ آپ کو راہ حق سے ہٹا دیں, اور قریب تھا کہ آپ بھی تھوڑی سی بات ان کی مان لیتے اپنی شرافت کی وجہ سے, کہ تھوڑا سا کمپرومائز کر لیتے. اور اگر آپ ایسا کریں گے تو ہم آپ کو دنیا کی زندگی میں بھی دگنا عذاب دیں گے اور آخرت میں بھی, اور آپ کو اللہ کے عذاب سے بچانے والا کوئی نہیں ہوگا. آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ اپنے یعنی توحید کے معاملے میں کتنا سینسٹیو ہے. حالانکہ ایسا ہوا نہیں ہے لیکن یہ بتا دیا گیا. پھر سورۃ الحاق کا اگلی سورت ہے, اس میں آتا ہے کہ اگر یہ نبی اپنی طرف سے کوئی بات ہماری طرف منسوب کر دیں, ہم ان کا دایاں ہاتھ پکڑ کے ان کی رگے جاں کاٹ دیں اگر یہ ہماری مرضی کے بغیر کوئی بات کر جائیں اپنی طرف سے. یہ چیز بتا رہی تھی کہ نبی علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے بھی پابند تھے, دین میں خود سے کوئی معاملات کر نہیں سکتے تھے. تو یہاں پہ بھی نبی علیہ السلام کہا جا رہا ہے کہ یہ تو خواہش رکھتے ہیں کہ آپ ڈھیلے پڑیں تو یہ بھی آپ کے ساتھ ڈھیلے پڑ جائیں گے, جو آپ کو تکلیفیں دے رہے ہیں نہیں دیں گے. آپ کو پتہ ہے نا, وہ کبھی کہتے تھے جی عرب کی کسی خوبصورت عورت سے شادی کرنی ہے تو کروا دیتے ہیں, جتنا مال چاہیے دے دیتے ہیں, سرداری چاہتے ہو تو دے دیتے ہیں. کتنی آفرز کرتے تھے کہ آپ علیہ السلام ڈھیلے پڑ جائیں. اس لیے دائی کی بڑی ذمہ داری ہے کہ وہ جب بھی کوئی دعوت کے لیے کہیں پہ کھڑا ہو تو یہ چیز دیکھے کہ یہ جو یعنی مخالف سمت سے کون سی ایسے چور راستے ہیں جس سے شیطان داخل ہو سکتا ہے. اور جب دائی ڈھیلا پڑ جائے نا پھر دعوت ڈھیلی پڑ جاتی ہے. اچھا, اس سے یہ بھی پتہ چل گیا کہ نبی علیہ السلام اللہ کے معاملات میں زیرو کمپرومائز کرتے تھے. یہاں پہ بلکہ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ ڈھیلے نہیں پڑھنا. ڈھیلے کیا پڑھنا ہے؟ آپ علیہ السلام نے نمازیں پڑھنی چھوڑ دینی تھی. ڈھیلے یہ ہے کہ آپ جو سٹانس لے کے کھڑے ہوئے نا اس میں ٹالرنس نہیں شو کرنی. اللہ کے فضل سے اس پلیٹ فارم میں بھی آپ کو ٹالرنس نہیں نظر آئے گی. لوگ تو کہتے ہیں ذرا تھوڑا سا بزرگوں پہ ہاتھ ہولا رکھے, اے ہی دیکھ لو, ودو لو تدہن فیدہنون, وہ تو تمنا کرتے ہیں آپ تھوڑے سے نرم ہو جائیں, تھوڑا سا بزرگوں پہ ہاتھ ہولا رکھیں تو وہ بھی آپ پہ نرم ہو جائیں گے. لیکن سر بزرگوں پہ اگر ہاتھ ہولا رکھ دیا تو پھر تو یہ پوری کی پوری دعوت گر گئی نا. حق کبھی باطل سے کمپرومائز نہیں کر سکتا. باطل ضرور کہتا رہتا ہے کہ حق تھوڑا ڈھیلا پڑے تو اسی بھی ڈھیلے پڑ جائیں گے. حق کبھی کمپرومائز نہیں کرتا. یہ باطل کے اندر کمزوری کیونکہ ہوتا ہی جو ڈھیلا ہے تو وہ کہتا رہتا ہے سر تھوڑا سا ہاتھ ہولا رکھے. لیکن حق تو کھڑا ہی اس کے اوپر ہے کہ وہ سچائی ہے. اولو العلم قائما بالقسط, اہل علم جو ہے نا وہ انصاف کے اوپر کھڑے ہوئے ہوتے ہیں. وہ پھر پرواہ نہیں کرتے کہ کیونکہ اگر وہ اس طرح کا اللہ تبارک و تعالیٰ اگر یہ ٹالرنس شو کر دے توحید کے معاملے میں اور عقائد کے معاملے میں تو سر پھر تو کفر اور اسلام میں فرق ہی نہیں رہے گا, پھر تو یہ دین تماشا ہی بن جائے گا. فلا تطع کل حلاف مہین, اے نبی علیہ السلام آپ نے ہرگز اطاعت نہیں کرنی جھوٹی قسمیں کھانے والے اس ذلیل شخص کی. اب اس شخص سے مراد کون ہے جس کی آگے اتنی سخت الفاظ میں مذمت آ رہی ہے؟
اکثر مفسرین کا خیال ہے کہ یہ ولید بن مغیرہ تھا، حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو باپ تھا۔ لیکن صرف وہ اکیلا نہیں تھا، اس قسم کے یعنی اخلاق کی پستی میں گرے ہوئے کئی ایک لوگ مکے میں موجود تھے جو آپ علیہ السلام کی دعوت کے خلاف کھڑے ہوئے تھے۔ وہ ڈومیننٹ پرسنالٹیز تھیں، کیونکہ وہی سٹیک پہ لگے ہوئے تھے نا۔ غریب لوگوں کو کیا فرق پڑتا ہے؟ اصل میں تو اوپر جو لیڈرز ہیں ان کو فرق پڑتا ہے۔ اب اللہ تعالیٰ نے جو غصے کے الفاظ ہیں، ان کی بات نہیں ماننی، جھوٹے قسمیں کھانے والے ذلیل شخص کی، ہمازٍ مشاء بنمیم، جو بہت نکتہ چین ہے اور چغلیاں کھاتا پھرتا ہے، مناع للخیر معتد اثیم، سخت منع کرنے والا بھلائی سے اور حد سے بڑا ہوا بڑا ہی بدکار، کوئی اچھی بات قبول نہیں کرتا، بدکاری کی باتوں میں ہی بات کرتا ہے۔ عتل بعد ذلک زنیم، اکھڑ مزاج ہے، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ وہ مشہور بدنام ہے۔ اس کے دو معنی کیے گئے ہیں۔ بعد ذالک زنیم کا ایک ترجمہ یہ بھی کیا گیا ہے عرب لنگوسٹک کے اندر کہ یعنی یہ ولد الزنا ہے، آؤٹ آف ویڈ لاک پیدا ہوا ہے، یہ حرامی ہے۔ اور ایک ترجمہ یہ ہے کہ یہ یعنی اپنی جو شرارتوں میں مشہور ہے۔ دونوں ترجمے بیک وقت درست ہیں، اور بعض لوگ پھر اس کی پلی بھی لیتے ہیں جو غیر مسلم ہیں، وہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اس طرح کی لینگویج کیوں یوز کرتا ہے کسی بارے میں۔ تو اللہ تعالیٰ چونکہ بندے والا معاملہ تو اللہ کے ساتھ نہیں ہے، اللہ تو خالق ہے، وہ کسی کی یہ والی غلطی ہائی لائٹ کر سکتا ہے کہ جس کی اپنا یعنی سٹیٹس یہ ہے کہ وہ یعنی یہ ولید بن مغیرہ کے بارے میں مشہور تھا کہ یہ آؤٹ آف ویڈ لاک پیدا ہوا ہے، تو جس کی اپنی مشہوری اس معاملے میں ہے، وہ ہمارے نبی جو ایک اونچے نسب سے تعلق رکھنے والے ہیں، اچھے اخلاق کے مالک ہیں، ان کے بارے میں بکواسات کرتا ہے۔ لیکن اس کی بنیاد کے اوپر ہم آج کوئی شخص نبی علیہ السلام کی مخالفت کرے تو اس کو ہم بعد ذالک زنیم نہیں کہہ سکتے، کیونکہ یہ جو سٹیٹس ہے یہ تو علم الغیب سے تعلق رکھتا ہے۔ کوئی شخص کسی کے بارے میں نہیں کہہ سکتا کہ وہ حلالی ہے یا حرامی ہے، وہ کہہ سکتا ہے۔ باقی جہاں تک ہمارے علماء کا تعلق ہے تو یہ حلال اور حرام کا فیصلہ تو اس اعتبار سے کرتے ہیں کہ آپ ان کے مسلک سے ہوں تو آپ حلالی ہیں، آپ مسلک چھوڑ دیں تو آپ حرامی ہو جائیں گے، اور دوبارہ مسلک میں آ جائیں پھر حلالی ہو جائیں گے۔ مزے کی بات دیکھیں نا، حلالی حرامی ہو جائے یہ تو چلے سمجھ آتا ہے، حرامی دوبارہ حلالی کیسے ہو گیا؟ ٹھیک ہے نا۔ تو بعض لوگوں نے اس کی پلی لے کے پھر کہا جی گستاخوں کو آپ گالیاں نکال سکتے ہیں، یہ اللہ کی سنت ہے۔ اللہ نے کوئی گالی نہیں نکالی ہے، گالی تو ہوتی ہے کسی کے اندر کوئی عیب موجود نہ ہو، اس میں وہ بات کرنا۔ ایک شخص اپنے عیوب کے اندر مشہور ہو اور وہ بات کرنے والا کون ہے؟ اللہ۔ اگر اس قسم کی گالی کسی کو دینی ہے نا آپ نے، تو اس کے لیے آپ پہلے یہ دعویٰ کریں کہ یا تو آپ نبی ہیں یا خدا ہیں، کیونکہ اس کے علاوہ تو کسی کو علم الغیب نہیں ہے۔ ورنہ میں نے بتا دیا ان کا تو کرائٹیریا یہ کہ دوسرے مسلک میں چلا جائے تو حرامی اور واپس آ جائے تو حلالی ہو جاتا ہے، اور اس کی بنیاد پہ لوگوں کو کہتے ہیں گستاخ رسول تے ہوندے ہی جڑا ہے نا وہ حرامی ہے، نعوذ باللہ۔ تو پھر ہم نے ان کو کہا کہ اگر آپ کا کرائٹیریا یہی ہے تو آپ نے تو مطلب اس قسم کے لوگوں کی حرامیوں کی لسٹ بنائی ہوئی ہے، تو ہم نے بھی ایک لسٹ بنائی ہوئی ہے، آپ کو دکھا دیتے ہیں۔ پھر تو ہماری تو آپ کو پتہ لسٹ بنی ہے، اندھا دھند پیروی کا انجام، انڈیا اور پاکستان کے بزرگوں کی 19 گستاخانہ عبارات کا تحقیقی جائزہ۔ وہ جب ہم لسٹ سامنے رکھتے ہیں نا تو وہ پھر وہ بھول ہی جاتے ہیں یاد، کیونکہ ان کے اپنے بزرگ بھی اسی میں آ رہے ہوتے ہیں۔ ٹھیک ہے، پھر آخری حال یہی ہے ان لوگوں کو بتایا جائے، اس طرح نہیں ہوتا میرے بھائی۔ کسی کا حرامی ہونا یا حلالی ہونا یہ اس کے لیے کوئی کمزوری والی بات نہیں ہے، ظاہر ہے اس کا تو کوئی قصور نہیں ہے، لیکن یہ بات کس کانٹیکسٹ میں ہو رہی ہے کہ جو شخص خود سراپا شر ہے اور وہ نبی علیہ السلام کے اوپر تان کر رہا ہے، جس کے بارے میں یہ ساری چیزیں مشہور ہیں کہ کس سسٹم کی آؤٹ پٹ ہے، آج آپ کسی کے اوپر اس طریقے سے فٹ نہیں کریں گے۔ اس میں میرا یوٹیوب پہ کلپ ہے، کیا گستاخوں کو گالیاں دینا ثواب کا کام ہے؟ تو اس میں وہ جو پلی لیتے ہیں نا گالیاں دینے کے، اور گستاخوں کو بھی دوسرے فرقے کے، اپنے گستاخ رحمت اللہ علیہ، دوسروں کے جو گستاخ ہیں ان کو یہ کہتے ہیں۔ تو اگر ان کا عشق رسول 1 نمبر ہو نا تو اپنوں کو بھی نہ چھوڑے، تو 2 نمبر عشق رسول یا محبت رسول کوئی بھی لفظ استعمال کر لیں تو اس میں یہ ہم تو خیر اس کے ساتھ ایگری نہیں کرتے، اس ڈاکٹرائن کو ہم مانتے ہی نہیں ہیں کہ کسی کے بارے میں اس طرح کے کومنٹس کیے جائیں۔ اللہ تعالیٰ یعنی عالم الغیب ہے، وہ اپنے بندے کے بارے میں کومنٹس بھی کر سکتا ہے، آپ کسی کے بارے میں اس طرح کے کومنٹس پاس نہیں کر سکتے۔
باقی جو یہ پلی لیتے ہیں نا گالیاں دینے کی، وہ انہوں نے سارے دلائل کا علمی محاسبہ کیا ہے. جو آپ کو پتہ ہے ہمارے ملک کے اندر ایک دھرنوں کی کیفیت جو شروع ہوئی ہے، اور اس کے اوپر جس طریقے سے یعنی سر عام نبی علیہ السلام کی کاز کے اوپر جس زبان سے نبی علیہ السلام کا نام لیا جاتا ہے، اسی زبان سے ایسی ایسی موٹی گالیاں نکالی گئی ہیں جو عام لوگوں کی وکیبلری میں بھی نہیں ہیں. ٹھیک ہے، یعنی ہم نے تو اس طرح کی گالی کبھی بچپن سے لے کے ابھی تک سنی نہیں ہے. تو وہ ظاہر ہے اتنی موٹی گالی علماء ہی نکال سکتے ہیں کیونکہ ان کا علم زیادہ ہوتا ہے نا. تو عوام تو جاہل لوگ ہیں، ہم کس طرح اتنی موٹی گالی نکال سکتے ہیں. تو آپ نے بھی اگر گالی دینی ہو تو علماء سے پوچھ کے چلا کریں. ٹھیک ہے، تو ویسے بچ کے رہیں اس طرح کے معاملات میں. ان کان ذا مال و بنین، اس کی غرور اور سرکشی اس لیے ہے کہ وہ مالدار ہے اور صاحب اولاد ہے. بیٹے اللہ نے دیے، مال اللہ نے دیا، اکڑ کس چیز کی؟ اذا تتلا علیہ آیاتنا، جب ہماری آیات اس کے سامنے پڑھی جاتی ہیں، قال اساطیر الاولین، وہ کہتے ہیں یہ تو اگلے لوگوں کے افسانے ہیں. یہ آگے چل کے آپ کو نا سورۃ المدثر میں مل جائے گا. یہ ولید بن مغیرہ بالکل حق قبول کرنے کے قریب پہنچ چکا ہوا تھا، چونکہ یہ بہت انٹلیکچوئل آدمی تھا، خالد بن ولید کا باپ. تو اس کو یہ اندازہ ہو گیا تھا کہ یہ پیغمبر صحیح ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ کا اس پہ زیادہ غصہ ہے کہ چلو باقیوں کو تو سمجھ نہیں ہے، تو اتنا جینیس بندہ تھا. تو یہ یعنی بہانے کرتا تھا. جب یہ میٹنگ میں اس کو بلایا جاتا تھا، یعنی بڑے پرخ کے طور پہ، وہ جو دارالندوہ میں میٹنگ کال ہوتی تھی، وہ آپ سر عمر سیریز میں دیکھتے ہیں. آپ نے یہ ساری چیزیں دیکھنی ہے نا، ولید بن مغیرہ کیا کچھ کرتا تھا وہاں، تو عمر سیریز دیکھیں، وہ بیٹھ کے انہوں نے بٹھائی ہیں. تو یہ بڑا انٹلیکچوئل تھا، اس سے پوچھتے تھے سر آپ کیا کہتے ہیں. تو ایک ابو جہل کہہ رہا ہے کہ جی ہم اس کو شاعر کہتے ہیں. تو ولید بن مغیرہ کہتا ہے نہیں یار، شاعر اس طرح کے نہیں ہوتے، شاعروں والی تو کوئی بات ہی نہیں اس کے اندر. ایک اور کھڑا ہو کہتا ہے یہ مجنون ہے. تو وہ سارا ذکر اگلی صورت میں آئے گا. تو کہتا ہے نہیں، مجنون اس طرح کے نہیں ہوتے، مجنون ایسے ہوتے ہیں. تو اللہ فرماتا ہے اس کے دل نے گواہی دے دی تھی کہ پیغمبر ہے، لیکن اینڈ پہ اس نے کہا بس یہی کہو کہ اگلے لوگوں کی سٹوریاں پڑھتا ہے. یہی سب سے معتبر قسم کا بہانہ یہی لگایا جا سکتا ہے. نعوذ باللہ من ذالک. کہتا ہے یہ اگلے لوگوں کے افسانے ہیں. سنسمہ علی الخرطوم، ان قریب ہم اس کی سونڈ پر داغ دیں گے. خرطوم کہتے ہیں لمبی ناک کو. یہ ناک اللہ تعالیٰ نے، ہو سکتا ہے اس کی ناک لمبی بھی ہو فزیکلی، اور عین ممکن ہے کہ یہ جو ہم بھی کہتے ہیں نا کہ میری ناک رہ جائے، یعنی عزت کے لیے بھی ایک استعارے کے طور پہ استعمال ہوتا ہے کہ یہ جو اس نے اپنی ناک رکھی ہوئی ہے نا، اس ناک کے اوپر ہم جو ہے نا داغ دیں گے، اس کو عذاب دیں گے. جو ناک بچانے کی خاطر یہ ہمارے نبی کا انکار کر رہا ہے. اللہ اکبر. پھر سورۃ الحاقہ میں آتے ہیں ان قریب ہم اسے پھر آگ پہ پیش کریں گے. تو آپ بولتے ہیں خالد بن ولید جب مسلمان ہوئے، وہ انہوں نے سین فلمایا عمر سیریز کے اندر. وہ سالم کے پاس آتے ہیں، بخاری مسلم میں حدیث ہے نا کہ 4 اصحاب سے قرآن سیکھو. سب سے زیادہ عبداللہ ابن مسعود ہیں، اور اس میں سیدنا ابی ابن کعب بھی ہیں، اور یہ سالم بھی ہیں، غلام تھے. تو سالم کو آگے کہتے ہیں سب سے پہلے تو مجھے وہ آیات یاد کروانا جو میرے باپ کے بارے میں نازل ہوئی ہے. بڑا مشکل کام ہے سر. عرب کے قبائلی سسٹم میں باپ بیٹے کا رشتہ بہت سٹرونگ تھا. یہاں انڈیا پاکستان میں جس طرح ماں بیٹے کا رشتہ سٹرونگ ہے نا، یہ تو وہ اس کے اندر وہ چیز ہی نہیں ہے. وہاں تو باپ بیٹا ہوتا تھا، ماں کی تو کوئی اوقات ہی نہیں ہوتی تھی، کیونکہ وہ قبائلی سسٹم تھا. میرے بیٹے، اور بیٹے بھی کہتے تھے ساڈے ابا جی. تو بڑا مضبوط رشتہ. اب ایک شخص 19 سال کے بعد اسلام قبول کر رہا ہے، اور اس دین کو کہ جس کی مخالفت میں اس کا باپ مرا ہوا ہے، اور اس کے بارے میں وہ قرآن میں آیات موجود ہیں کہ ہم دوزخ پہ چڑھائیں گے، تو اس کے لیے کتنا یعنی دل پہ پتھر رکھنا ہے. تو انہوں نے وہ سین پھر فلمایا ہے. وہ آیات پڑھتے ہیں، وہ پھر پیچھے پیچھے ریپیٹ کرتے ہیں. تو اسی لیے جن کے ماں باپ زندہ ہیں ان کو کوشش کرنی چاہیے کہ دعوت توحید ان پر پیش کریں، تاکہ اپنی زندگی کے اندر اس یعنی ذمہ داری سے سبک دوش ہو جائے. اصل کامیابی تو یہ ہے نا کہ کوئی شخص اپنے ماں باپ بیوی بچوں کو آخرت کے عذاب سے بچا لے. تو اللہ فرماتا ہے اس کی ہم لمبی ناک پہ ان قریب داغ دیں گے. انا بلوناہم کما بلونا اصحاب الجنہ، ہم مکہ والوں کو بھی آزما رہے ہیں جیسا ہم نے آزمایا تھا باغ والوں کو. اب ایک بڑا انٹرسٹنگ واقعہ آ رہا ہے اگلی امتوں میں سے، کہ کچھ لوگ تھے جن کو اللہ تعالیٰ نے ایسا باغ دیا تھا جس کے اندر پھل لگا ہوا تھا، اور لیکن وہ ہے کنجوس تھے. تو صبح سویرے وہ گھر سے نکلے
اور آپس میں گفتگو کرتے ہوئے کہ آج کوئی مسکین نزدیک نہیں لگنا چاہیے، اس لیے وہ نکلے بھی بالکل صبح صبح تاکہ مسکین بھی سوئے ہوئے ہو، ٹھیک ہے، وہ اللہ نے اس کا ذکر بھی کیا ہے، لیکن انہوں نے اللہ کی کوئی تسبیح بیان نہیں کی۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے پھر رات کے وقت ایک اللہ کی طرف سے ایک بگولا پھر گیا اس باغ کے اوپر، وہ صبح پہنچے تو وہ اپنا باغ پہچانا ہی نہیں انہوں نے، پہلے تو ان کا ہم راستہ ہی بھول گئے ہیں۔ پھر ان میں سے جو یعنی اللہ کی طرف متوجہ ہونے والا ایک شخص تھا، اس نے کہا نہیں راستہ نہیں بھولے ہو، بلکہ ہم نے اللہ کی تسبیح نہیں کی تھی اور ہم انشاءاللہ کہتے اللہ کی طرف متوجہ ہوتے۔ تو اللہ نے یہ ایک مثال بیان کی ہے مشرکین عرب کے لیے کہ جس طرح ہم نے اگلی امتوں میں ایک شخص کو باغ سے آزمایا تھا نا، الٹیمیٹلی وہ باغ ان سے جاتا رہا، تو آج ہم نبی علیہ السلام سے تمہیں آزمایا جا رہا ہے۔ یہ جو آج مکے کی حکمرانی تم اویل کر رہے ہو نا، تم سے عنقریب یہ حکمرانی جاتی رہے گی۔ ہمارے نبی علیہ السلام فاتح مکہ بن کے مکہ شریف میں داخل ہوں گے، یہ کوئی دور کی بات نہیں ہے، لیکن اس وقت پھر پچھتانے کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ یہ مورل لیسن دیا جا رہا ہے۔ اب وہ واقعہ دیکھیں، اِنَّا بَلَوْنَاهُمْ كَمَا بَلَوْنَا أَصْحَابَ الْجَنَّةِ، ہم نے مکے والوں کو آزمایا ہے، آزما رہے ہیں جیسا کہ باغ والوں کو آزمایا تھا۔ اِذْ أَقْسَمُوا لِيَصْرِمُنَّهَا مُصْبِحِينَ، جب انہوں نے قسم اٹھائی کہ ہم ضرور توڑیں گے اس کا پھل صبح سویرے داخل ہو کے، وَلَا يَسْتَثْنُونَ، اور انہوں نے کوئی انشاءاللہ کوئی اللہ کی ثنا اس میں نہیں کی ہے، ان کو کہنا چاہیے تھا انشاءاللہ ہم توڑیں گے، اللہ کی تسبیح کرتے بھول گئے۔ فطاف علیہا طائف من ربک وہم نائمون، پس چکر لگا گیا اس باغ پر ایک چکر لگانے والا آپ کے رب کی طرف سے۔ کوئی ایک ہوائی بگولا آیا، کوئی ٹورنیڈو آیا، کوئی ہوائی جھکڑ آیا، یا کوئی اللہ کی طرف سے آگ کا بگولا آیا تو وہ پورے باغ کے اوپر پھر گیا، سب کچھ صفایا کر گیا۔ فاصبحت کالصریم، چنانچہ وہ لہلہاتا ہوا باغ کٹے ہوئے کھیت کی مانند ہو گیا۔ فتنادوا مصبحین، پھر اب لیکن ان کو تو نہیں پتا تھا، پھر انہوں نے ایک دوسرے کو ندا دی، ان اغدوا علی حرثکم، صبح سویرے اپنے کھیت کی طرف چلو، ان کنتم صارمین، اگر تم نے پھل توڑنا ہی ہے۔ فانطلقوا، وہ چل پڑے، وہم یتخافتون، اور ایک دوسرے کو چپ کے کہتے جا رہے تھے، اللہ یدخلنہ اليوم علیکم مسکین، دیکھنا آج کوئی مسکین یہاں داخل نہ ہو۔ یہ لوگ ادھر آ جاتے ہیں یعنی ہٹے کٹے داخل ہو جائیں گے اور آ کے بھیک مانگنا شروع کر دیں گے، کوئی ان کو کچھ بھی نہیں دینا۔ وغدوا علی حرد قادرین، اور وہ بالکل صبح سویرے چلے یہ سمجھتے ہوئے کہ وہ اس پر قدرت رکھتے ہیں۔ صبح سویرے اسی لیے چلے کہ بس مسکینوں کے پہنچنے سے پہلے ہی سارا معاملہ کلیئر کر دیں، ہم کوئی آئے گا تو پھر مانگے گا نہیں، تو ہم پہلے ہی اس کو اپنا سمیٹ چکے ہوں گے۔ فلما رأوہا، پھر جب وہ باغ کو انہوں نے دیکھا، قالوا انا لضالون، وہ کہنے لگے ہم تو لگتا ہے راستہ ہی بھول گئے، اپنی جگہ ہی پہچانے سے ایسا کو اللہ نے حلیہ بگاڑ دیا۔ ان کا نہیں یہ تو ہو ہی نہیں سکتا، یہ تو وہ لگتا ہے کوئی راستہ بھول گئے ہیں۔ بل نحن محرومون، نہیں لگتا ہے ہمیں تو محروم کر دیا گیا ہے، ہماری قسمت پھوٹ گئی ہے۔ قال اوسطہم، ان میں سے جو زیرک سمجھدار شخص تھا وہ بولا، الم اقل لکم لولا تسبحون، کیا میں تم سے نہیں کہتا تھا کہ اللہ کی تسبیح بیان کرو؟ تمہیں کہنا چاہیے تھا انشاءاللہ، اللہ کے فضل سے، لا حول ولا قوت الا باللہ، سبحان اللہ، ما شاء اللہ۔ قالوا سبحان ربنا انا كنا ظالمین، وہ کہنے لگے پاک ہے ہمارا رب، بے شک ہم ہی ظالم تھے۔ لیکن اب وہ پھل تو واپس نہیں آنا، جو ہونا تھا وہ تو ہو گیا۔ فاقبل بعضهم على بعض يتلاومون، پھر ایک دوسرے کی طرف منہ کر کے ایک دوسرے کو ملامت کرنے لگے۔ الٹیمیٹلی یہی ہوتا ہے کہ بندہ پھر ایک دوسرے کو کہتا ہے کہ یار تو منو تیرا قصور ہے، وہ کہتا نہیں تیرا قصور ہے، الٹیمیٹلی یہی ہوتا ہے۔ قالوا یا ویلنا، کہنے لگے ہائے افسوس، انا كنا طاغین، ہم سرکش تھے۔ عسى ربنا ان يبدلنا خيرا منها، پھر کہنے لگے امید ہے کہ ہمارا رب اس سے بہتر ہمیں بدلہ دے گا۔ انا الى ربنا راغبون، ہم اپنے رب کی طرف ہی رجوع لانے والے ہیں، یعنی اگلی دفعہ محنت کریں گے، اللہ کی طرف رجوع لائیں گے، دنیا میں پھل مل جائے گا، یا یہ معنی بھی ہو سکتا ہے کہ چلو صبر ہی کر لینے ہیں، آگے کوئی اجر مل جائے گا۔ حالانکہ اس طرح کے کاموں کا اجر نہیں ملتا، جو اپنے کرتوتوں کی وجہ سے معاملات ہو رہے ہوتے ہیں نا، وہ تو سزا ملی ہوئی ہوتی ہے نا، اس کا اجر تو نہیں ملنا ہوتا۔ اب وہ مورل لیسن آ رہا ہے، جیسے کوئی بھی سٹوری ہوتی ہے نا، اس کے اینڈ پہ ایک مورل لیسن آتا ہے۔ کہتے ہیں نا کہ جناب وہ لالچ بری بلا ہے، ایک پورا واقعہ بیان کیا جاتا ہے، اینڈ پہ اس سے مورل لیسن کیا نکالا جاتا ہے؟ لالچ۔ اب یہ پورے واقعے کا مورل لیسن آیا، کذالک العذاب، دیکھ لو ایسا ہوتا ہے عذاب،
ولا عذاب الآخرۃ اکبر، اور آخرت کا عذاب تو بہت بڑا ہے، لو کانوا یعلمون، کاش یہ کافر مشرکین عرب یہ جانتے ہوتے۔ ایسے ہوتا ہے عذاب، جب اللہ کی طرف سے عذاب پھرتا ہے تو ایسے پھرتا ہے۔ آج ہمارے نبی کے ساتھ بدسلوکی کر رہے ہو، تم پر بھی ایسا پھر عذاب دیکھیں نا۔ غزوہ بدر کی شکل میں پہلی قسط عذاب کی آئی نا، 70 سردار، اور یار قریش مکہ کے ساتھ تو کوئی پنگا ہی نہیں لیتا تھا کہ وہ کسٹوڈین ہے کعبے کے، پھر اتنے جنگجو ہیں، انہوں نے سوچا تھا کہ نہتے مسلمان 70 سردار ہمارے مار دیں گے، وہ عذاب اللہ کا ہی پھر گیا تھا ان کے اوپر، وہ اللہ کی طرف سے غیبی مدد آئی تھی نا غزوہ بدر کے موقع پر۔ تو یہ دھمکی پہلے ہی دی جا رہی ہے کہ ایسا ہوتا ہے عذاب، اور آخرت کا عذاب تو باقی ہے، کاش تم جانتے۔ اب سائملٹینیس کنٹراسٹ آ رہا ہے، ان للمتقین عند ربہم جنات النعیم، بے شک جو لوگ اللہ سے ڈرنے والے ہیں، پرہیزگار ہیں، ان کے رب کے ہاں ان کے لیے نعمتوں بھری جنتیں ہیں۔ افنجعل المسلمین کالمجرمین، کیا ہم اپنے تابع فرمان لوگوں کو مجرموں کا سا کر دیں گے؟ اللہ تعالیٰ تو انصاف فرمانے والا ہے۔ دنیا میں بھی کوئی بادشاہ اپنے حامیوں کو اور مخالفین کو ایک سٹیٹس نہیں دیتا، کیا ہم اپنے تابع فرمان مسلمانوں کو اور مجرموں کو برابر کر دیں گے؟ ما لکم کیف تحکمون، تمہیں کیا ہوا ہے، کس قسم کے فیصلے کرتے ہو؟ یعنی مشرکین عرب کہتے تھے ادھر بھی اللہ نے ہمیں اتنا کچھ نوازا ہے اور یہاں پہ مسلمان غریب مسکین ہے، آخرت میں بھی اللہ تعالیٰ ہمیں ہی دے گا، تسی اگے بھی غریب ہی رہنا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ مارا ہے کہ کیسا حکم لگاتے ہو؟ نا، یہ کہا جا رہا ہے، یہ دیکھ لیں نا آئیے ادھر، پھر ما لکم، نہیں کیا ہوا ہے تمہیں، کیف تحکمون، کس قسم کے فیصلے کرتے ہو؟ ام لکم کتاب فیہ تدرسون، کیا تمہارے پاس کوئی اللہ کی کتاب آئی ہے جس میں تم نے یہ پڑھ لیا ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہاری آخرت اچھی کر دے گا؟ ان لکم فیہ لما تخیرون، کہ تمہارے لیے اس میں ایسی چیزیں ہیں جن کو تم پسند کرتے ہو، یعنی دنیا میں جو کچھ اللہ نے رکھا ہوا ہے تمہیں دیا ہے، آخرت میں تمہیں اس طرح کی نعمتیں دے گا، کوئی اللہ نے تمہیں لکھ کے دے دیا ہے۔ ام لکم ایمان علینا بالغۃ الی یوم القیامہ، کیا تمہارے لیے کوئی ایسی قسمیں ہیں جو اللہ پر لازم ہو چکی ہیں کہ قیامت تک وہ باقی رہیں گی؟ ان لکم لما تحکمون، کہ تمہیں وہی ملے گا جو تم حکم کرو گے، یعنی تم لوگ اللہ کو یہ ٹیچ کرنا چاہتے ہو کہ جو تم خواہش کر رہے ہو وہ اللہ تعالیٰ تمہیں دے دے گا، اگر دنیا میں دیا ہے تو آخرت تمہاری کی مرضی کی ہوگی؟ نہیں، جو میں اکثر بولتا ہوں کہ جو شخص دنیا اللہ کی مرضی کی گزارے گا نا، آخرت پھر اس کی مرضی کی ہوگی، اور جو شخص دنیا اپنی مرضی کی گزارے گا، آخرت اللہ کی مرضی کی ہوگی۔ اللہم اجرنا من النار، آمین۔ سلہم ایہم بذالک زعیم، اے نبی الاسلام ان سے پوچھئے کہ کون ان بے سروپا باتوں کا ضامن ہے؟ ام لہم شرکاء، کیا ان کے پاس کوئی شریک ایسے گواہ موجود ہیں جو یہ تم نے دعوے کیے کہ آخرت بھی ہماری اچھی ہوگی، کوئی اللہ تعالیٰ نے کوئی ضامن مقرر کیے ہیں؟ فَلْيَأْتُوا بِشُرَكَائِهِمْ إِن كُنتُمْ إِن كَانُوا صَادِقِينَ، اگر یہ لوگ اپنے اس وعدے میں سچے ہیں، اس قسم کے دعووں کے اندر، تو وہ لے آئیں وہ گواہ کون سے ہیں جن سے اللہ نے یہ وعدہ کیا ہوا ہے کہ ان کی کافروں کی آخرت اچھی ہو جائے گی۔ اب آخرت کا ذکر آ رہا ہے جی بڑے جاندار انداز میں، یوم یکشف عن ساق، جس روز پردہ اٹھایا جائے گا ایک پنڈلی سے۔ اب یہ آیات متشابہات میں سے، صحیح بخاری میں آتا ہے کہ قیامت والے دن اللہ تعالیٰ کی پنڈلی کھولی جائے گی۔ اس پنڈلی سے مراد ہماری پنڈلی نہ سمجھیں گے، اللہ کی کوئی تجلی ہے جیسا کہ اس کی شان کے لائق ہے، ہم اس کی یعنی کوئی تمثیل بیان نہیں کر سکتے۔ لیس کمثلہ شیء وہو السمیع البصیر، اللہ کی مثل کوئی شے نہیں ہے اور وہی دیکھنے والا ہے، سننے والا ہے۔ یہ قیامت کے دن کوئی ایک تجلی کھولی جائے گی، صحیح بخاری میں آتا ہے اور قرآن پاک میں بھی وہی چند ایک الفاظ وہی موجود ہیں کہ جب قیامت والے دن اللہ کی پنڈلی کھولی جائے گی تو وہ پنڈلی کی وجہ سے میدان محشر چمک اٹھے گا جیسا کہ اس کی شان کے لائق ہے۔ تو جو دنیا میں اللہ تعالیٰ کو سجدہ کیا کرتے تھے نا، تو وہ بے ساختہ اللہ کے سامنے سجدے میں گر پڑیں گے، خدا کو سامنے دیکھ لیں گے تو سجدے میں گریں گے نا۔ اچھا، اب جو اللہ کے مجرم تھے دنیا میں، جو نماز نہیں پڑھتے تھے، دنیا میں خدا کو سیریس نہیں لیتے تھے، وہ بھی سجدے میں گرنا چاہیں گے، لیکن بخاری کے الفاظ ہیں کہ ان کی جو کمر ہے نا وہ تختہ بن جائے گی، چاہیں گے بھی تو نہیں کر سکیں گے۔ یہاں بھی لوگ کہتے ہیں نہیں وہ قبر کے ہمیں سوال پتہ ہے جواب دے لیں گے، نہ، یہ وہ دلیل ہے اس کی، سجدہ تو وہ بھی کرنا چاہیں گے لیکن وہ کمر ہی ٹیڑھی ان کی سیدھی رہے گی، یوں ٹیڑھے کر ہی نہیں سکیں گے۔
تو اس دن سے پہلے اللہ کے سامنے جھک جائیں کہ جب کمر تختہ بن جائے، تو پھر ہی قیامت والے دن بھی اللہ کے سامنے آپ جھک سکیں گے۔ تو اس کا ذکر صحیح بخاری میں بھی ہے، قرآن میں بھی آپ دیکھیں قریب قریب وہی الفاظ موجود ہیں۔ جب وہ ساکھ کھولی جائے گی وَيُدْعَوْنَ إِلَى السُّجُودِ، تو لوگوں کو سجدے کی طرف بلایا جائے گا، فَلَا يَسْتَطِيعُونَ، تو اس وقت ان کو طاقت ہی نہیں رہے گی سجدہ کرنے کی، جو دنیا میں سجدہ نہیں کرتے تھے۔ خاشعۃ ابصارہم، ندامت سے نگاہیں جھکی ہوئی ہوں گی، ترہقہم ذلہ، ذلت ان کے اوپر چھا رہی ہوگی۔ وَقَدْ كَانُوا يُدْعَوْنَ إِلَى السُّجُودِ، اور یہ وہ لوگ تھے جب دنیا میں انہیں اللہ کی طرف سجدے کے لیے بلایا جاتا تھا، وَهُمْ سَالِمُونَ، جبکہ وہ صحیح و سلامت تھے، اس وقت وہ سجدہ نہیں کرتے تھے۔ دنیا میں اللہ نے ان کو اختیار دیا تھا، دنیا میں تو ایسا نہیں ہوگا کہ کوئی شخص سجدہ کرنا چاہے تو کمر تختہ بن جائے، یا جو سجدہ نہ کرنا چاہے تو اللہ تعالیٰ اس کی کمر ہی توڑ دے۔ دنیا میں تو کھلی چھٹی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمارا دنیا میں ان کو اختیار دیا تھا نا، جب انہوں نے اپنے اختیار سے اللہ کو سجدہ نہیں نہ کیا تو آج وہ اختیار بھی ہم چھین رہے ہیں۔ جو دنیا میں اپنے اختیار سے اپنے رب کو چوز کرتا تھا، آج وہی اپنے رب کو رسپانس کر سکے گا۔ اسی لیے میں کہتا ہوں کہ یہ دولت وہ ہے جو جبرائیل کے پاس بھی نہیں ہے۔ جبرائیل نے اپنے خدا کو مانا ہے تو اپنی مرضی سے نہیں، بائی ڈیفالٹ کمپیوٹر کی لینگویج میں وہ بنا ہی اس کے لیے۔ انسان کو اللہ نے راستہ دیا، اِنَّا ہَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ اِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا، ہم نے ہدایت کا راستہ واضح کیا ہے، چاہے تو شکر گزاری کی روش اختیار کرو، خواہ نہ شکری کی۔ اور سر اس پہ میں ایک جملہ بولتا ہوں کہ اگر جبرائیل علیہ السلام مجھ سے میرا ایمان ایکسچینج کرنا چاہیں تو میں ایکسچینج نہیں کرتا، کیونکہ یہ وہ کوالٹی ہے جو جبرائیل کے پاس بھی نہیں ہے، کہ اپنی مرضی سے اپنے رب کو چوز کرنا۔ اسی لیے کہا جاتا ہے اے فرشتے سے بہتر انسان بننا، یہ صحیح کہا جاتا ہے۔ اسی لیے آپ دیکھیں کہ قرآن پاک میں کہیں آیا ہے کہ جنت فرشتوں کے لیے نہیں، جنت اس کے لیے ہے کہ جس نے اپنی مرضی سے اپنے رب کو چوز کیا۔ تو اللہ تعالیٰ ماتا ہے جب یہ صحیح سلامت تھے اس وقت سجدہ نہیں کرتے تھے۔ فَذَرْنِي وَمَن يُكَذِّبُ بِهَذَا الْحَدِيثِ، تو اے نبی علیہ السلام مجھے چھوڑ دیں، میں جانوں اور یہ لوگ جانیں جو کہ اس کتاب کو جھٹلا رہے ہیں۔ اس الحدیث، یا یہاں الحدیث سے مراد قرآن ہے، یعنی آپ علیہ السلام نے صرف دعوت کا کام کرنا ہے، ٹینشن نہیں لینی، ان کی پرواہ نہیں کرنی، میں جانوں اور یہ ان کو دیکھیں میں کس طریقے سے کیا کروں گا۔ سَنَسْتَدْرِجُهُم مِّنْ حَيْثُ لَا يَعْلَمُونَ، ان قریب ہم انہیں بتدریج اس تباہی کی طرف لے جائیں گے کہ انہیں علم بھی نہیں ہوگا۔ تھیندے تھیندے تھی جان نے تو تھی گئے نا جی۔ ایک وہ وقت ہے کہ نبی علیہ السلام اپنی جان بچا کے رات کے اندھیرے میں مولا علی کو اپنے چرپائی پہ لٹا کے سیدنا ابو بکر کو ساتھ لے کے نکلے ہیں اپنی جان بچا کے، اور ایک وقت ہے کہ 10,000 صحابہ کے ساتھ فاتح کے طور پر مکے میں داخل ہو رہے ہیں، تو تھیندے تھیندے تھی گئے نا پھر سارے۔ تو اللہ تعالیٰ ہم ان قریب انہیں اس تباہی کی طرف لے جائیں گے اللہ کے ساتھ، پھر واللہ خیر الماکرین، اللہ کی تو خفیہ تدبیر پھر ایسی ہے کہ اس کا کوئی مقابلہ کر سکتا ہے۔ وَأُمْلِي لَهُمْ، انہیں مہلت دیں، إِنَّ كَيْدِي مَتِينٌ، میری خفیہ تدبیر بڑی پختہ ہے، میں نے جو چال چلنی ہے نا وہ ان کے وہم و گمان میں نہیں ہوگی۔ ام تسألهم اجرا وهم من مغرم مثقلون، اے نبی کیا آپ نے دعوت و تبلیغ کے بدلے میں ان سے کوئی اجرت مانگ لی ہے کہ اس تاوان کے بوجھ کے تلے یہ دب گئے اور آپ کی بات قبول نہیں کر رہے؟ یا تو ہونا کہ آپ دعوت توحید کے بدلے کے مجھے چندہ دو، میں نے تمہیں اللہ کا تعارف کروایا ہے تو مجھے اتنے پیسے دو، اتنی رقم دو، پھر تو سمجھ آتی ہے کہ یہ آپ کی دعوت قبول نہ کریں کہ جی پیسے دینے پڑتے ہیں، تو فری کام سارا چل رہا ہے۔ اس سے یہ بھی بات پتہ چلی کہ پیغمبروں کا طریقہ یہی ہے کہ مال پانی لے کے دعوت نہیں کرنی بلکہ فی سبیل اللہ کرنی ہے۔ یعنی یہ نبیوں کا طریقہ اللہ نے بتایا کہ وہ اگر لوگوں کو اللہ کی طرف بلاتے ہیں تو اس کے عوض کچھ ڈیمانڈ نہیں کرتے۔ اور اس میں ایک لطیف سا اشارہ یہ ہے کہ اگر یہ شاعر سمجھتے ہو نا تو شاعر شاعری کرنے کے بعد کیا کہتا ہے؟ خدمت۔ جھوٹے قصیدے لکھتے ہیں تو پھر شاعروں کے اوپر لوگ پیسے نچھاور کرواتے ہیں، جس طرح آج بھی مراسیوں کے اوپر کرواتے ہیں۔ میراثی وہ وراثت میں ان کے ساتھ چل رہے ہوتے ہیں، ان کی جھوٹی تعریفیں کر رہے ہوتے ہیں۔ کیوں کرتے ہیں؟ تاکہ ان کو پیسے دیے جائے۔ تو اگر نبی علیہ السلام نعوذ باللہ شاعر ہوتے تو یہ شاعری اتنا بہترین کلام جو تم چوری چھپے رات کو سنتے ہو، جب نبی علیہ السلام کعبے میں کھڑے ہو کے تلاوت کرتے تھے تو یہ سب لوگ رات کے وقت سنتے تھے۔ مزہ تو آتا تھا نا عربی سننے کا، پھر ایک شستہ عربی، پھر اللہ کا پیغمبر پڑھ رہا ہو
تو اس طرح کا کلام جو مفت سن رہے ہو، وہ تم سے کوئی اجرت تو نہیں مانگ رہے یہ کلام سنانے کی برکت سے، جس طرح آج کل وہ محفل نعت کے بعد پیسے ہی لیتے ہیں نا، کوئی مفت نہیں پڑھنا آمدہ. اور اتنے ہوشیار ہیں کہ انہوں نے اپنے منشی رکھے ہوئے ہوتے ہیں تاکہ کل کو کوئی کہے تو وہ کہے کہ یہ ہمارے سے آپ کی کوئی بات ہوئی تھی، اچھا وہ پیسے لیے ہمیں تو پتہ ہی نہیں ہے. اسکیپ روٹ رکھا ہوا ہے، ٹھیک ہے. خود بات بھی نہیں کرتے ہیں، اپائنٹمنٹ لینی ہے تو وہ پہلے کہتے ہیں جی ریٹرن ٹکٹ بھی ہونا چاہیے اگر کراچی سے آ رہے ہیں. اور پھر جو بہت بڑے نعت خوان ہیں وہ تو لاکھوں میں بات کرتے ہیں، ٹھیک ہے. چھوٹے موٹے بھی. اور اب دیکھیں اس کو دیکھا دیکھی ایک نعت خوانی بھی ایک پروفیشن بن گیا. آپ نے دیکھا چھوٹے چھوٹے بچے مارکیٹ میں آ گئے ہیں. یہ کیوں آئے ہیں؟ کیونکہ ان کے بڑوں نے دیکھا کہ پوری زندگی حلال کی کمائی کر کے کھانا یہ تو بڑا مشکل کام ہے، تو یہ تو ثواب کا ثواب دنیا بھی بنے گی اور آخرت بھی، جو ان کو کہانی کرائی گئی ہے یہ تو آگے جا کے پتہ لگے گا. تو انہوں نے کہا بچہ نعت خواں بنا لو. پہلے کہتے سر بچہ جڑا ہے وہ مولوی بنا لو، لیکن سر مولوی کتنی کمائی کرے گا بیچارہ، اس کو تو روزانہ 5 پڑھانی پڑیں گی روزانہ، پھر مہینے بعد کو تنخواہ ملے گی. یہ تو جناب ایک ربیع الاول لگا دیں تو کئی سال پار ہیں. کتنے آپ چھوٹے چھوٹے نعت خوان ہیں انہوں نے اپنی گاڑیاں نکلوائی ہوئی ہیں جناب. اور پھر بلکہ اب تو عورتیں بھی میدان عمل میں اتر آئی ہیں، جو عورتوں کا میلاد پڑتی ہیں انہوں نے بھی اپنی گاڑیاں رکھی ہوئی ہیں، ڈرائیور رکھے ہوئے ہیں، بکنگ کرواتی ہیں، دوسرے شہروں میں جا کے نعت خوانی کرتی ہیں. تو سر یہ اتنا، یعنی میں تو اب دعوت کے کام میں لگا ہوں تو مجھے اندازہ ہوا ہے کہ ہم تو کسی سے مانگتے نہیں ہیں تو ہمیں کروڑوں روپے آفر ہوتا ہے، تو جو لوگ مانگتے ہیں وہ تو کتنا اکٹھا کر سکتے ہیں. یہ اتنی بڑی، یعنی ظاہر ہے وجہ یہ ہوتی ہے کہ لوگ سمجھتے ہیں کہ ہم تھوڑا سا مال لگا کے تو اپنے حرام مال کو بھی حلال کر لیں گے اور جنت میں جانے کا سبب ہو جائے گا. اسی لیے دیکھتے ہیں یہ بدکار عورتیں بھی جو ہے نا 11ویں دلوائی دیتی ہیں، محرم کی نیاز بھی دلواتی ہیں بڑی باقاعدگی کے ساتھ. وہ سمجھتی ہیں چلو کچھ نئے کام ہم بھی کر لیں، اور یہ ہماری نیکیاں ہماری برائیوں کو یعنی وہ پردہ ڈالیں گی. تو اس سے تو آپ پبلک کو تو دھوکہ دے سکتے ہیں، اللہ کو نہیں. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اے نبی کیا آپ نے کوئی اجرت مانگ لی ہے کہ اس کے طرح دبے جا رہے ہیں؟ ام عندہم الغیب وہم یکتبون، کیا ان کے پاس کوئی غیب کی خبر آئی ہے جس کو وہ لکھ لیتے ہیں کہ ہم یعنی ان کے ساتھ آخرت میں ان کی مرضی کا معاملہ کریں گے؟ ایسا نہیں ہوگا. فاصبر، تو اے نبی آپ صبر کیجئے، لحکم ربک، اپنے رب کے حکم کا انتظار کریں، ایک دن آئے گا کہ آپ کو غلبہ نصیب ہوگا. ولا تکن کصاحب الحوت، دیکھیے آپ نے اس مچھلی والے کی مانند نہیں ہونا. کون؟ یونس علیہ السلام. اب یہ جڑ گیا نون کے ساتھ. میں نے بتایا تھا نون کا مطلب عربی میں مچھلی ہے، ذنون، مچھلی والا. تو آپ علیہ السلام نے ان کی مانند نہیں ہونا جو حضرت یونس علیہ السلام تھے. اذ نادا وہو مکظوم، جب وہ بھی پھر پکارے جب وہ غم کی حالت میں تھے، یعنی مچھلی کے پیٹ میں. وہ تورات میں ہمیں ڈیٹیل ملتی ہے کہ 3 دن اور 3 رات تک مچھلی کے پیٹ میں رہے. وہ ویل مچھلی نے نگل لیا ان کو. قرآن پاک میں کئی جگہ اس کا ذکر ہے سکیٹرڈ فارم میں، سورہ یونس کے اندر بھی آتا ہے، سورہ ہود کے اندر بھی، کہ ان کو مچھلی نے نگل لیا. انہوں نے کافروں سے یہ کہا تھا کہ تم پر اللہ کا عذاب آ جائے گا، ایک ڈیڈ لائن مقرر کر دی. اور جب عذاب کے آثار آنا شروع ہوئے تو اللہ کی وحی کا انتظار کیے بغیر یونس علیہ السلام چھوڑ کے نکل گئے وہ علاقہ. کیونکہ اللہ کی سنت یہی ہے کہ جب عذاب آتا ہے تو اللہ تعالیٰ اہل ایمان کو بچا لیتا ہے اور پیغمبر کو. تو ابھی وہ آثار شروع ہوئے، ابھی کچھ عرصہ باقی تھا، 3 دن تقریباً باقی تھے. تو انہوں نے خود یہ زیوم کیا کہ اب تو ان پہ عذاب آ ہی جانا ہے تو میں یہاں سے نکل جاؤں. اللہ کی وحی کا انتظار نہیں کیا. تو بس یہی ہوا کہ وہ جب نکلے جس کشتی میں بیٹھے اس کشتی وہ بھنور میں پھنس گئی. انہوں نے کہا ہمارا تو ٹرینڈ ہے کہ جب کشتی بھنور میں پھنس جائے تو پھر کوئی ایک بندہ ایسا ہوتا ہے کہ جس کی وجہ سے یہ آفت آئی ہوتی ہے، اس کے لیے ہم قرآن اندازی کرتے ہیں. 3 دفعہ قرآن اندازی کی، تینوں دفعہ یونس علیہ السلام کا نام نکلا. انہوں نے کہا حضرت ہوں بسم اللہ پڑھو تے تانوں تے اسی سٹنا سمندر وچ. ہاں جی، پھر چھال مار دی تھی انہوں نے. اور ان کو تو پتا تھا کہ میں ہی ہوں، مجھ سے ہی غلطی ہوئی ہے. تو مچھلی نگل لیا. مچھلی کے پیٹ میں پھر وہ سورہ الصافات میں آتا ہے کہ اگر وہ مچھلی کے پیٹ میں اپنے رب کو نہ پکارتے تو پھر اسی دن مچھلی کے پیٹ سے نکالے جاتے ہیں جس دن مردے قبروں سے نکلیں گے. یعنی انہوں نے معافی مانگی ہے تو ہم نے معاف کیا ہے. اور پھر سورہ انبیاء میں وہ دعا بھی آ گئی، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین.
اے اللہ تو پاک ہے نا، تو غلطی نہیں کر سکتا، تیرے سوا کوئی معبود نہیں، میں تو انسان ہوں، غلطی کروں گا، انی کنت من الظالمین، معاف کر دے یا اللہ، میں ہی ظالم ہوں۔ تو مچھلی نے پھر ان کو ایک جگہ پہ اگل دیا، ایک جگہ کے اوپر، لیکن وہ بھی اگر جگہ پورا جسم گل چکا ہوا تھا، ظاہر تعفن والے حصے میں مچھلی کے پیٹ میں رہے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے اس کا ذکر یہاں پہ کیا۔ اللہ تعالیٰ ہمارا ہے کہ لولا ان تدارکہ نعمۃ من ربہ لنبذ بالعراء وہو مذموم، اگر اس کی چارہ سازی نہ کرتا اللہ، اس کے رب کا لطف، تو ڈال دیا جاتا چٹیل میدان میں اس حالت میں کہ مذمت ہوتی۔ یعنی اللہ تعالیٰ ہمارا ہے کہ وہ چٹیل میدان میں بھی اگر اللہ تعالیٰ اس کو نجات دے دیتا نا، اور اللہ کا فضل شامل حال نہ ہوتا، تو وہاں بھی بچ نہیں سکتے تھے، ظاہر ہے وہ بالکل لاغر ہو چکے ہوئے تھے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے وہاں پہ کدو کی ایک بیل قرآن پاک میں آتا ہے اگائی، جو اس کے انہیں سایہ کر دیا، پھر دوبارہ سے جسم ان کا ٹھیک ہونا شروع ہوا، تو اللہ کے فضل سے ہوا۔ فاجتباہ ربہ، تو پھر اللہ نے چن لیا ان کو، فجعلہ من الصالحین، اور ان کو اپنے نیکوکار بندوں میں شامل کیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ قبول کر لی۔ جامعہ ترمذی میں حدیث ہے، جو شخص بھی یونس علیہ السلام کی دعا کے ساتھ اللہ کی طرف متوجہ ہوگا، اللہ اسے محروم نہیں لٹائے گا۔ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ میرا ایک یوٹیوب پہ کلپ بھی ہے، مصیبت اور پریشانی سے بچنے کے 3 وظائف، اس میں ایک وظیفہ یہ بھی ہے، وہ 1 ملین سے زیادہ لوگ کلپ دیکھ چکے ہیں۔ آپ یوٹیوب پہ جا کے لکھیں اور 3 وظائف اپنی زندگی میں شامل کریں دعاؤں کے ساتھ۔ تو اب یہ وہ واحد پیغمبر ہیں جن پہ اللہ کا اتنا عتاب ہے، لیکن دوسری طرف حدیث شریف میں بخاری مسلم کی حدیث ہے، مجھے یونس پہ بھی فضیلت مت دو، کیونکہ بخاری مسلم میں آتا ہے کہ یہودی اور مسلمان کا جھگڑا ہوا، یہودی نے کہہ دیا موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے تمام جہان والوں پہ فضیلت دی، مسلمان نے کہا کہ نبی علیہ السلام کو دی، تو بس بحث و تمہیس آگے بڑھی، تو وہ مسلمان نے یہودی کو تھپڑ مار دیا، وہ شکایت لے کے نبی علیہ السلام کے پاس آیا، تو آپ نے پھر ڈانٹا، آپ نے فرمایا اس طرح نہ کرو، مجھے یونس پہ بھی فضیلت مت دو، حالانکہ یونس وہ ہیں جن پہ اللہ کا عذاب ہوا ہے۔ مجھے نہیں پتا قیامت والے دن جب میں قبر سے اٹھایا جاؤں گا تو میں دیکھوں گا کہ موسیٰ علیہ السلام مجھ سے پہلے ہی اللہ کے عرش کا پایا تھامے میں کھڑے ہوں گے، مجھے نہیں پتا ان پہ قیامت کی بے ہوشی طاری نہیں ہوئی یا مجھ سے پہلے ان کو اٹھایا گیا۔ یعنی یہ جزوی فضیلت موسیٰ علیہ السلام کو مجھ پہ وہاں پہ حاصل ہوگی، یہ فضیلت بتا کے بتایا کہ اس بنیاد کے اوپر کسی نبی کو کرٹیسائز نہ کرو۔ اس لیے میں نے کہا نا، یہ احمد صاحب بریلوی صاحب کا وہ نعتیہ کلام مجھے بڑا پسند ہے، لیکن کچھ اشعار اس میں گستاخانہ ہے۔ کس کو دیکھا یہ موسیٰ سے پوچھے کوئی، آنکھ والوں کی ہمت پہ لاکھوں سلام، یہ گستاخانہ ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کو کرٹیسائز کیا ہے کہ وہ اللہ کی تجلی نہیں دیکھ سکے، اور نبی علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کو دیکھا، تو وہ کرٹیسائز کرتے ہیں۔ تو اس طرح کا کمپیریزن غلط ہے، اب ویسے نبی علیہ السلام کی شان بیان کریں۔ اچھا، اس میں مزے کی بات آپ کو بتاؤں، یہ یونس علیہ السلام کی جو غلطی تھی نا، یہ جو ڈیبٹ تھا امت کے لیے کریڈٹ بن گیا۔ سورہ یونس میں آتا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کبھی ایسا نہیں ہوا کہ کسی قوم کے لیے عذاب کا فیصلہ ہو جائے اور وہ عذاب ٹل جائے، سوائے قوم یونس کے۔ کیوں؟ یونس علیہ السلام ان کو چھوڑ کے نکل گئے، عذاب نظر آ گیا، جب ان کو عذاب نظر آیا نا، عذاب کے وقت تو سارے ہی آپ کو پتا سجدے میں گر پڑتے ہیں۔ قرآن پاک میں یہ آیا نا کہ جب غوطہ لگا تھا فرعون کو، تو اس نے بھی کہہ دیا تھا کہ میں بنو اسرائیل حضرت ہارون اور موسیٰ کے رب پہ ایمان لاتا ہوں، تو اللہ نے کیا فرمایا تھا؟ آل اب ایمان لایا، قبول نہیں ہے۔ ترمذی میں حدیث ہے کہ موت کے غرغرے سے پہلے توبہ ہے۔ اب وہ جب عذاب الہی نظر آ گیا تو وہ سب کے سب پھر سجدے میں گر پڑے، تو عذاب تو نہیں ٹلنا تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے کریڈٹ دے دیا کہ چونکہ پیغمبر نے غلطی کی ہے، وہ نکل گیا، تو اب اس کو بیلنس اس طرح کے قوم کو معاف کیا۔ وہ جب یونس علیہ السلام واپس آئے، پوری قوم مسلمان ہو چکی ہوئی تھی، اور قرآن پاک میں ذکر ہے 1,00,000 کے قریب لوگ تھے یا اس سے کچھ زیادہ، جو لوگ یعنی یونس علیہ السلام کی قوم ایمان لے کے آئی۔ وَإِن يَكَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَيُزْلِقُونَكَ بِأَبْصَارِهِمْ لَمَّا سَمِعُوا الذِّكْرَ، اے نبی یوں معلوم ہوتا ہے کہ کافر پھسلا دیں گے آپ کو اپنی بد نظری کے ساتھ جب وہ قرآن کو سنتے ہیں۔ اسپیشل انہوں نے ایکسپرٹ بلائے تھے نظر لگانے والے۔ نظر تو بڑی پیڑی شے ہے نا جی، صحیح مسلم میں حدیث موجود ہے نا کہ اگر تقدیر پہ بھی کوئی چیز غلبہ حاصل کرتی تو وہ نظر ہوتی۔ نبی علیہ السلام خود بھی دم ڈالا کرتے تھے نظر کا،
صحیح بخاری میں آتا ہے حسن و حسین کو ڈالتے تھے نا، اعیذکما بکلمات اللہ التامہ من کل شیطان وہامہ ومن کل عین لامہ، اور پھر کہتے تھے اللہ میں اپنے دو بچوں حسن و حسین کو انہی الفاظ سے دم ڈالتا ہوں جو ابراہیم علیہ السلام اپنے بچوں اسحاق اور اسماعیل کو ڈالا کرتے تھے۔ تو نظر بد کے اوپر میرا لیکچر ہے، مسئلہ نمبر 109 وہ ڈیٹیل سے آپ دیکھیں۔ نظر بد والا معاملہ اس کا دم بھی ہوتا ہے، بعض لوگوں نے ان آخری 2 آیات کو بھی دم کے طور پہ، یعنی ایک قرآن پاک سے ایک وظیفے کے طور پہ اخذ کیا ہے اور اس کا یعنی فائدہ دیکھا ہے۔ آخری 3 صورتیں بھی ہیں، آیت الکرسی بھی ہے، سورۃ البقرہ کی آخری 2 آیات بھی ہیں۔ تو انہوں نے نا مکے والوں نے ایکسپرٹ بلائے ہوئے تھے کہ وہ نبی علیہ السلام کو نظر لگائیں، یہ قابو نہیں آ رہے تو اب ان کو نظر کے ذریعے ہم نقصان پہنچائیں۔ اب ان کو کیا پتہ ہے کہ نظر کس کو لگانا چاہ رہے ہیں؟ اللہ کے پیغمبر کو، جس کے پیچھے خدا کھڑا ہے تائید میں۔ تو اے نبی، یہ آپ کو راستے سے ہٹانے کے لیے نظر جما کے آپ کی طرف دیکھتے ہیں جب وہ قرآن پاک کو سنتے ہیں، وَيَقُولُونَ إِنَّهُ لَمَجْنُونَ، اور ساتھ ساتھ یہ بھی کہتے ہیں یہ تو مجنون ہے، وَمَا هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِّلْعَالَمِينَ، یہ قرآن تو نہیں ہے مگر نصیحت سارے جہان والوں کے لیے، اور یہ نبی تو نہیں ہے مگر نصیحت سارے جہان والوں کے لیے۔ یہ وما ہوا، یہ ہوا کی ضمیر قرآن کی طرف بھی جا سکتی ہے کیونکہ پیچھے قرآن کا ذکر ہے، اور اس سے پیچھے نبی علیہ السلام کا ذکر ہے اسی آیت میں، تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف بھی جا سکتی ہے۔ اور ویسے لادہ سے ہے نا، وما ارسلناک الا کافۃ للناس بشیرا ونذیرا، نبی ہم نے آپ کو پوری انسانیت کے لیے ڈر سنانے والا اور خوشخبری سنانے والا بنا کر بھیجا ہے۔ اور وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، آپ کو سارے جہان والوں کے لیے رحمت بنا کے بھیجا ہے۔ تو یہ نبی تو نہیں ہے مگر یاد دہانی، اللہ کی طرف بلانے والے، اللہ کی یاد دلانے والے، تذکیر کرنے والے سارے جہان والوں کے لیے۔ تو اس پہ یہ ہماری سورہ قلم مکمل ہوئی۔ انشاءاللہ اگلی دفعہ سورۃ الحاقہ سے شروع کریں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو حق بات میں نے کہی اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں راسخ فرمائے، اگر جذبات میں میرے منہ سے کوئی غلط بات نکل گئی اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں سے ہی معاف کر دے، ہمیں کتاب و سنت کی تعلیمات پر عمل کر کے دوسرے بھائیوں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک، وما علینا الا البلاغ المبین۔ جزاکم اللہ خیرا۔